بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب دیگر دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں آج کی دن زندگی عطا فرمائی صحت تندرستی عطا فرمائی نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد اس خوبصورت پروگرام میں جو کہ ذکر اہل بیت کانفرنس کے نام سے موسوم ہے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کے ان احسانات پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. بہرحال بارگاہ لم یزل میں یہ دعا ہے وہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس حاضری کا صدقہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائیں.
سامعین محترم، اللہ رب العزت کی لارحت کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیت بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات موضوع کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور گزارشات کو سنا کر یاد رکھنے اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سے اس تبلیغ اور دین کی تعلیم کے عوض کچھ اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ آپ کیا کریں، میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ مودت استعمال فرمایا اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے لیے، کہ صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ جی، ایک محبت ہے اور ایک مودت ہے۔ مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے الگ کرو گے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، مچھلی مر جائے گی۔ پانی کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا کرو، مودت کرو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اہل بیت کی محبت مودت کے بغیر۔ ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار امت کو یہ بات سمجھائی کہ کیا کرو، اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمت عطا فرمائی، بے شمار نعمت۔ اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میری آل ہے۔ ترتیب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ کی محبت کی ہوگی، رسول اللہ کی محبت ہوگی تو اہل بیت کی محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت نہیں تو رسول کی محبت بھی نہیں، رسول کی محبت نہیں تو اہل بیت کی محبت بھی۔ اسی طرح ادھر سے جائیں، اہل بیت کی محبت نہیں تو رسول کی محبت بھی نہیں، اور رسول کی محبت نہیں تو پھر اللہ کی بھی محبت، اس لیے کہ یہ محبت الگ الگ نہیں ہے، یہ محبت الگ الگ نہیں ہے، یہ ساری محبت ایک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سامعین محترم، اہل بیت کون لوگ ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت حضور کے ازواج مطہرات بھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور علماء فرماتے ہیں وَبَنُوهُمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دَاخِلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فرمایا جو ان دونوں کی اولاد ہے، وَبَنُوهُمَا، ہما ضمیر کا مرجع امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی اولاد ہے کب تک؟ پہلی صدی تک، دوسری صدی تک، تیسری صدی تک نہیں، فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ان کی اولاد آئے گی ان کی نسل سے، فرمایا وہ سب اس آیت کریمہ میں داخل ہے، ان سب کی محبت، ان سب کی مودت داخل ہے۔ امت پر فرض ہے، واجب ہے کہ آل پاک سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس آل پاک میں ایک نام ہے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ذہن میں یہ لگایا کہ شاہ صاحب نے لگایا، میں کوشش کروں گا، بڑا سٹیج ہے، بڑے بڑے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، فصیح اللسان بلیغ اللسان، میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں، وہ زبان بھی نہیں ہے، تو بہرحال جو علماء سے سنا سیکھا پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ بے شک۔ ان کا اپنا نام علی ہے اور زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور سجاد بھی آپ کا لقب ہے، اس لیے کہ آپ بڑے عابد اور زاہد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے محدث بھی تھے، بڑے مجاہد بھی تھے۔ سامعین محترم، علامہ زین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند علی حدیث میں جو سب سے مضبوط اور مربوط سند ہے وہ ہے جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف شہزادے نہیں ہیں بلکہ محدث بھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کے حافظ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ احادیث کے درس دینے والے بھی ہیں۔ 33 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 22 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ نام علی رکھا، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرمائی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے۔ حضرت جابر عبداللہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا، پھر فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے،
اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا, ان کا سر مبارک چوما اور منہ مبارک چوما اور فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے. یہ میرا بیٹا, لوگوں سے تعارف کرانے لگے, یہ میرا بیٹا حسین ہے. پھر فرمان لگی یہ وہ میرا بیٹا حسین ہے کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا, ان کے ہاں بیٹا ہوگا, ان کا نام کیا ہوگا؟ زین العابدین. فرمایا ان کی شان یہ ہے, ان کی عظمت یہ ہے, ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ کل قیامت کے دن حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ قیامت کے دن آواز دے گا. کیا دے گا؟ آواز. نام لے گا, سید العابدین کھڑا ہو. سید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ کھڑا ہو. کون کھڑا ہوگا؟ فرماتے ہیں زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں نام کیا تھا؟ زین العابدین, اور آخرت میں نام کیا ہوگا؟ سید العابدین. یہاں زین العابدین, عابدین عبادت کرنے والوں کی رونق, زینت, خوبصورتی, اور کل قیامت کے دن ان کا نام ہوگا سید العابدین, عابدین کے سردار. اتنی عظیم شخصیت, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا. صرف عابدین میں شمار نہیں ہے, صرف عابد نہیں ہے بلکہ عابدین کے سردار ہے. سبحان اللہ. عابدین کی سردار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشنگوئی فرمائی, اور اس پیشنگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو وہ بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر وہ زین العابدین بھی بنے اور سید العابدین بھی بنے. سبحان اللہ. سامعین محترم, آپ بہت بڑے عابد, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجاہد بھی. مجاہد بھی میدان کربلا میں گئے, لیکن بیماری کی وجہ سے بالفعل وہ جہاد نہ کر سکے. بیماری کی وجہ سے, لیکن پورا کنبہ جو ہے, پورا خاندان اپنا قربان کر دیا میدان کربلا. آپ فرماتے ہیں میدان کربلا کے حوالے سے کہ جب سارے لوگ اہل بیت کے شہید ہو گئے اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اترنے کی تیاری فرمائی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جی تو تیاری کر رہے ہیں اور میں تو بیمار ہوں. کئی بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے, اتنی بیماری تھی. کئی بار حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی جان دیکھ رہی ہے کہ زین العابدین اٹھ رہے ہیں, اور پھر نیچے بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ فرماتے ابو جی میدان جنگ میں اتر رہے ہیں, میدان جہاد میں اتر رہے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے والد گرامی کے سامنے اپنی قربانی پیش کروں, لہذا مجھے زرہ پہنایا جائے اور تلوار دی جائے ہاتھ میں, تاکہ میں بھی میدان جہاد میں اتر کر عملاً جہاد کروں. اتنے میں امام حسین رضی اللہ عنہ
لاتے ہیں میدان خیمے میں اور بیٹے کی حالت دیکھتے ہیں، ان کی پوزیشن دیکھتے ہیں، تو فرماتے بیٹے کیا بات؟ فرماتے ابو جی میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ فرمایا نہیں، آپ میدان میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ میرے بعد جو مسکرات اہل بیت ہے آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ان کے سروں پر کوئی پرسان حال ہے، لہذا تمہاری ضرورت ہے۔ فرماتے میں ایسا رہوں گا؟ میں نہیں بیٹے، آپ امام کے بیٹے ہیں اور آپ نے امام بننا ہے، امام کے بیٹے ہیں اور مستقبل میں آپ نے امام بننا ہے۔ اہل بیت اعظام کے جو امام ہے 12 امام، الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ان اماموں میں چوتھا نمبر کس کا ہے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا بیٹے آپ نے امام بننا ہے، امام کے لیے صبر و استقامت بہت ضروری ہے، آپ نے صبر بھی کرنا ہے، استقامت بھی اختیار کرنی ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر بھی کرنا ہے اور استقامت بھی، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، منزل تک۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی ہوا، امام حسین کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ لوٹا ہوا قافلہ تھا میدان کربلا سے دمشق کی طرف چلا، اور دمشق پہنچ کر یزید کے پاس جا پہنچا۔ کسی نے پوچھا حضرت زین العابدین سے تمہاری صبح کیسی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہماری صبح ہمارے قوم کے ہاتھوں ایسی ہے جیسے کہ آل موسیٰ کی صبح فرعون اور آل فرعون کے ہاتھوں میں تھی۔ فرعون اور آل فرعون نے کیا کیا؟ آل موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے رہے اور عورتوں کو زندہ رکھا۔ فرمایا آج وہ سلوک جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے قوم کے ساتھ کرتا تھا، وہی سلوک ہماری قوم نے ہمارے ساتھ کیا، کہ ہمارے مردوں کو تو ذبح کیا گیا میدان، ان کو شہید کر دیا گیا اور ہماری عورتوں کو زندہ رکھا گیا۔ اپنے قوم کے ہاتھوں ہمارا یہ حال ہے۔ ایک شخص نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ روتے بہت ہو، کیا بات؟ اتنے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، یہ ذبح نہیں ہوئے تھے، قتل نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی فراق میں، جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، اور میں نے اپنے خاندان کے 18 لوگوں کو اپنے سامنے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میدان جہاد، میدان کربلا میں 18 لوگوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میرا غم
ان سے زیادہ ہے۔ بے شک میرا غم نہ رو تو اور کیا کروں؟ روتے رہے، فرمایا ان کے غم میں میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن دین پر پھیرا دیا ہے، دین کی حفاظت کی ہے، میدان سے بھاگے نہیں ہیں، میدان میں رہے، اور آج بھی ان کو امام کے نام سے یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، قیامت تک یاد کرتے رہیں گے، آگے نئے نئے القابات ملتے رہیں گے، جیسے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ان کو سید العابدین کے نام سے یاد کیا جائے گا، سبحان اللہ، یہ نئے نئے القابات ان کو ملتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان، اہل بیت کا بڑا دشمن، اہل بیت کا بڑا دشمن، اس نے تانے کے طور پر کہا امام زین العابدین سے کہ دیکھیں میں والد اور والدہ دونوں کی طرف سے کیا ہوں، قریشی ہوں، والدہ اور والدہ دونوں کی طرف سے، والد دونوں کی طرف سے کیا ہوں، قریشی، لیکن آپ کی والدہ قریشی نہیں ہے، آپ کی والدہ شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ شہزادی تھی، جب ملک فارس فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت میں جو فارس کا بادشاہ تھا پرویز، اس کی 3 بیٹیاں بھی آئی مال غنیمت۔ اس دور میں یہ اسیران جنگ جو ہوتے تھے یہ فروخت ہوتے تھے، غلام بنتے تھے لوگوں، تو باقی کو فروخت کیا، ان کو بھی فروخت کرنے لگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو مشیر خاص تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمانے لگے امیر المومنین یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، لہذا ان کو فروخت مت کرو۔ فرمایا تم کیا کریں گے، کیا صورت ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ فرمایا ان کی قیمت بتائی جائے، قیمت کیا ہے، قیمت بتائے گی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری قیمت اپنے جیب سے ادا فرمائے، یہ شہزادی ہے اور یہ شہزادوں کے پاس جائے۔ ایک کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ایک کا نکاح فرما دیا، جن سے ان کا بیٹا قاسم الفقی پیدا ہوا، بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم فقی، اور ایک کا نکاح کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا پیدا ہوا سالم بن عبداللہ، یہ بھی بڑے محدث ہیں، بہت بڑی فقیہ، اور ایک کا نکاح اپنے شہزادے امام حسین سے کر دیا، جن کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو تانا دیا عبد الملک بن مروان نے آپ کو کہ میری والدہ بھی قریشی، والد بھی قریشی، جبکہ آپ کی والدہ قریشی نہیں ہے۔ تو بڑے حاضر جواب تھے، بڑے حاضر جواب، فن مناظرہ میں ماشاءاللہ بڑے مہارت رکھتے تھے۔ فرمایا یہ تانا مجھے نہ دے، آپ دیکھیں
فرمایا دیکھیں حضرت یہ میرے والد نے جو کام کیا ہے یہ معاملہ ہوا ہے، اور امام حسین کے نکاح میں شیروانو میری امی جان آئی ہے، تو یہ اس میں کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے۔ میرے نانا جان جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جب صفیہ بنت حویل یہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی اور یہ آئی مال غنیمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے خود نکاح فرمایا۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول عیب نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اتباع رسول، اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ اتباع رسول اور اطاعت کے رسول میں میرے ابا جان، میرے دادا ابو نے ایسا کیا ہے، تو یہ تانے کی بات نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعزاز کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائے مکہ شریف اس واقعے کے بعد، اور مطاف میں عبد الملک بن مروان بھی موجود تھا، وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ طواف کے دوران چلتا چلتا وہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، لیکن رش کی وجہ سے وہ بوسہ کون؟ عبد الملک بن مروان پیچھے کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت زین العابدین تشریف لائے۔ جیسے لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین تشریف لائے ہیں تو ان کے لیے راستہ بنا دیا حجر اسود تک پہنچنے کا، اور وہ حجر اسود تک پہنچ گئے، بڑے آرام سے بوسہ دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون شہزادہ ہے جن کا لوگ اتنا احترام کرتے ہیں؟ مطاف کعبہ میں اتنا احترام، اللہ کے گھر میں اتنا احترام۔ عبد الملک بن مروان کا رنگ فق ہو گیا، زرد ہو گیا، اور بتانے سے قاصر رہا، کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے۔ اس وقت ایک شاعر، عربی شاعر موجود تھا، بڑا مشہور شاعر ہے، وہ موجود تھا اس مجمع میں، کہنے لگے مجھے پتا ہے یہ کون ہے۔ اللہ اللہ۔ فرزدو اس نے کہا مجھے پتا ہے یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جن کو حجر اسود بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے، جن کو حرم بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے، جن کو ہل بھی جانتا ہے یہ کون ہے۔ حرم کی حدود کی زمین ہے اسے حرم کہا جاتا ہے، اس سے باہر جو زمین ہے اسے ہل کہتے ہیں۔ فرمایا ساری روئے زمین، ساری زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے مابین ہے، وہ ہر چیز جانتی ہے کہ یہ امام زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا۔ سامعین محترم، یہ عزت، یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی امام کے نام سے یاد ہے، اور قیامت تک امام کے نام سے آپ یاد ہوں گے۔ سامعین محترم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب اہل بیت کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سنت کا ہے بیڑا پاک، یہ اصحاب حضور نجم ہے، اصحاب حضور نجم ستارے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہے وہ جس حوالے سے بھی ہے
ان سب سے محبت ہم پہ لازم ہے۔ سبحان اللہ جی ان سب کی محبت ہم پہ لازم ہے۔ ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ ہم آل پاک سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے آل پاک ہیں۔ تمام محبتوں کا مرجع منبع سرچشمہ کس کی ذات ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ سامعین محترم، عرض کر رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمد فلیشهد ثقلانی انی رافض۔ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تمہاری محبت رب کی طرف سے فرض ہے۔ تمہاری محبت رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی قرآن پاک میں، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ الا المودۃ فی القربیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر حب آل محمد رفض ہے تو پھر گواہ ہو جائے الثقلین، کون لوگ؟ ثقلین فرمایا جن اور انس سارے، اس بات کی گواہ بنے کہ انی رافض، میں رافضی ہوں، لیکن رفض آل محمد سے محبت کرنے کا نام نہیں ہے۔ رفض ایک عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ، وہ الگ عقیدہ ہے۔ حب آل محمد کا نام رفض نہیں ہے جی۔ آل محمد سے محبت کا نام آل سنت ہے۔ کیا نام ہے؟ آل سنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل سنت میں رکھیں اور مرنا ہمیں آل سنت میں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری اس 10 روزہ ذکر اہل بیت کانفرنس کی 7ویں خوبصورت منزل قریب الاختتام ہے، اور آج جس عظیم موضوع پر منقبت میں پیش کی گئی اور جناب شاہ صاحب نے خوبصورت بیان ارشاد فرمایا، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند سید سجاد امام زین العابدین علی اوسط علی عابد، ان کے بڑے القاب ہیں، ان کی شان اور عظمت کا بیان الحمدللہ آج ہوا ہے۔ عبادت میں یوں محو ہوتے تھے کہ ایسا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نماز میں مشغول تھے، گھر کے کسی حصے میں آگ لگ، آپ نماز ہی پڑھتے رہے، لوگ اکٹھے ہوئے اور آگ بجھائی، منہ آگ ہوا، شور شرابہ، لیکن آپ نماز ہی پڑھتے تھے۔ بعد میں کسی نے کہا حضرت جان بچانا تو فرض ہے، نماز توڑنی پڑتی ہے اگر جان کا خطرہ ہو، تو آپ نماز میں رہے۔ تو آپ نے کہا کہ اسی رب کے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم جس کی نماز میں کھڑا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، اس قدر منہمک ہو۔ شیطان ایک دفعہ سانپ بن کر آپ کے سامنے آیا، آپ کو اٹھایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں لے کے چبایا، جس سے شدید درد ہوتی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی نماز مکمل فرمائی۔ تو اس غیبی آواز آئی کہ آپ زین العابدین، عبادت گزاروں کی بھی زینت آپ، سید سجاد، سجاد لقب اس لیے کہ کوئی خوشی ہوتی، کوئی غمی ہوتی، کوئی صلح کرواتے، کوئی کامیابی ملتی تو بہت لمبے سجدے میں پڑ جاتے، اس لیے آپ کا ایک لقب سجاد ہی معروف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آپ کی حیات اور شان کے مختلف پہلو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیے، اور جو ذکر کر رہے تھے کہ وہ
فرزدق شاعر، یہ داتا صاحب نے اپنی کشف المحجوب میں تفصیلی لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے بیٹے کو تو لوگوں نے حجر اسود کے قریب نہ آنے دیا، وہ ولی عہد سلطنت تھا، اور جب امام آئے تو جوان رانا آئے تو لوگوں نے دو رویہ کتاریں بنا دیں اور آپ نے بوسہ دیا آرام سے، تو کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں کون۔ اس شاعر کی غیرت نے جوش مارا، فرزدق شاعر، اور اس نے جیسا کہ شاہ صاحب نے کچھ مفہوم بیان کیا کہ امام زین العابدین کی عظمت میں کافی سارے اشعار، وہ پوری منقبت 60 اشعار ہیں، وہ کشف المحجوب میں لکھی ہے کہ تو نہیں جانتا تو کیا ہوا، اسے تو ہیل جانتا ہے، حرم جانتا ہے، آسمان جانتا ہے، زمین جانتا ہے، اس کو تو کعبہ جانتا ہے، حجر اسود جانتا ہے، میں تجھے بتاؤں کون ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس نے وہ جو ولی عہد سلطنت تھا، اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر ایک قید خانے میں اس کو قید کروا دیا۔ اس شاعر کو امام نے کسی بندے کو 12,000 درہم دے کے بھیجا اور کہا کہ ہمیں ہمارا سلام کہنا، اور یہ 12,000 درہم بھی ہماری طرف سے تحفہ پیش کیا۔ جب وہ بندہ لے کر گیا اور قید خانے میں سلام بھی دیا اور 12,000 درہم بھی دیے نا، تو فرزدق شاعر رونے لگ پڑا، کہنے لگا یہ واپس لے جائیں۔ ساری عمر بڑے بڑے بادشاہوں کے نوابوں کے قصیدے لکھے پیسے کے لیے، پیسے کے لیے بڑے بڑے نوابوں کے قصائد میں نے لکھے ہیں پہلے بھی، لیکن خدا کے لیے یہ جو میں نے کیا ہے کام، یہ کوئی اس لیے تو نہیں کہ مجھے دنیا کو معاوضہ چاہیے، اس لیے شکریہ کے ساتھ امام کو یہ 12,000 واپس کرا دینا کہ حضور ساڑھے ثواب ہی رہن دے۔ تو امام زین العابدین کے پاس جب اس بندے نے آ کر 12,000 واپس پیش کیا اور سلام پیش کیا، تو آپ نے فرمایا جا پھر لے جا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، جب ہم اپنی ملک سے نکال دیتے ہیں، دے دیتے ہیں تو ہم لوٹایا نہیں کرتے۔ ساری شان یہاں تو مطلب یہاں تک کیا کہ وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندہ حج کر کے آ رہا تھا، اور اس نے مدینہ شریف میں جانا آگے تک ہے، تو مسجد شریف میں اس نے تھوڑا سا رش کیا، تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے تھے وہاں، بندہ نہیں تھا، اس کے پاس 1,000 درہم کی ایک تھیلی تھی زیادہ راہ۔ جب وہ تھوڑا سا سستایا، لیٹا، آرام کیا، اٹھا تے دیکھیا تو انہوں تھیلی غائب پائی 1,000 درہم کی، پریشان ہو گیا کہ میرا زیادہ راہ تھا، میری تھیلی دی، کیا کیوں نہ ہو، پہچانتا نہیں تھا امام جعفر صادق، کہنے لگا اے بابا جی بھی پہلے بھی یہی نماز پڑھنے سن تو ہن بھی یہی نہیں، انہیں چکی ہونی۔ جب حضرت جعفر صادق نے سلام پھیرا تو اسے جا کر کہا بزرگوں بات یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، حج کر کے آیا ہوں، مجھے بھی آگے جانا ہے، میری 1,000 درہم کی تھیلی تھی میرے سامان میں، وہ آپ نے اٹھا لی ہے، تو وہ مجھے واپس کر دیا۔ آپ نے کہا تجھے یقین ہے؟ کیا جی بالکل مجھے یقین ہے، جدو میں لیٹیا تو تسی اتنے موجود ہو، جدو اٹھیا تو تسی اور تو بندہ ہی کوئی نہیں سی، تھیلی تو ہٹ پڑے، مینوں تھیلی دیو۔ میں چلا کر گھر گئے، وہ دروازے پر کھڑا ہوا، اندر سے جا کر 1,000 درہم گن کر لا کر دے، 1,000 درہم امام جعفر صادق نے گن کر لا کر لا دیا۔ وہ خوش ہو کر واپس آیا، چلتا چلا گیا، جب اپنا سامان اٹھایا سارا تو تھیلی مل گئی، تھیلی ادھر پہ تھلے کی تو چھپی چھپی، شرمندہ ہو کر بھاگا آیا، دروازہ کھٹکایا، حضور مجھے معاف کر دیں۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بابا جی مجھے معاف کر دیں کہ مجھے تو اپنی تھیلی مل گئی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تیری تھیلی تجھے مل گئی، لیکن ہمارے گھر کی ریت یہ ہے جو دیتے ہیں لوٹاتے نہیں، اے نسل کریموں کی لاجپال کے
یعنی امام زین العابدین نے بھی کہا کہ یہ اس کی بات ٹھیک ہے، اس کا خلوص تھا، لیکن ہماری بھی ایک ریت ہے، ہم جب دے دیں تو لوٹا کر نہیں۔ وہ ہستیاں ہیں، وہ لاجپال لوگ جن کا ہم ذکر کر کے برکت پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کل کی محفل میں انشاءاللہ تعالیٰ موضوع سخن ہوگا فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم مفکر اور عالم اسکالر جناب عبدالقوی صاحب بغدادی انشاءاللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے۔ چشتی صاحب 2 شعر پڑھیں گے اسلام کے، اس کے بعد دعا۔